اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایڈوکیٹ سید ذبیح حیدر اپنے دیکھنے والوں کو اور اپنے کرم فرماؤں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے لیکچر میں بات کروں گا سیکشن 342 CRPC یعنی 342 CRPC کے بارے میں، جس میں ٹرائل کے ٹرائل کوئی بھی کرمنل ٹرائل جو ہے اس کے اینڈ پہ یعنی ایویڈنس کے کلوز ہونے کے بعد ایگزامینیشن ان چیف اور کراس ایگزامینیشن اور اس کے بعد ڈاکومنٹری ایویڈنس اگر کوئی ہو تو اس میں وہ ایگزامینیشن ان چیف میں اس کو ایگزیبٹ کر لیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو کلوز کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ پچھلے لیکچر میں نے ایک عرض کیا تھا اور اس کے پچھلے لیکچر میں نے چلان کو ایکسپلین کر دیا تھا۔ آج کے لیکچر میں سیکشن 342 CRPC کے بارے میں بات کروں گا۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو بھی ملزم، جو بھی ایسا بندہ جس پہ الزام لگایا گیا ہے، جس کے خلاف ٹرائل چل رہا ہوتا ہے، اس کو کچھ اس کے آگے عدالت اس کے آگے کویسچنز کرتی ہے، سوالات کرتی ہے کہ تم پہ الزام یہ کیوں لگایا گیا ہے۔ اگر وہ اس کے خلاف اپنے لگائے گئے الزامات کے خلاف کچھ کہنا چاہتا ہے، اپنی صفائی پیش کرنا چاہتا ہے، یعنی قانون ایک صفائی کا موقع جو ہے وہ اب ملزم کو دے رہا ہے کہ اپنی صفائی پیش کرو۔ اگر تم اپنے سیلف ڈیفنس میں کوئی اپنے ڈیفنس کے لیے کوئی ایویڈنس پیش کرنا چاہتے ہو، اس کے لیے سیکشن 340 میں بڑا واضح کیا گیا ہے۔ تو آج میں صرف سیکشن 342 کے بارے میں بات کروں گا۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ عدالت جو ہے وہ اس کے آگے سوالات رکھے گی اور یہ قطعاً نہیں ہو سکتا کہ اس کے آگے سوالات نہیں رکھے جائیں گے سوالات، اور اس کا وہ لازماً جواب بھی دے گا۔ وہ قطعاً یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جناب ان کا جواب نہیں دوں گا، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے اسے کسی اوتھ کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اوتھ کی ضرورت ادھر ہوگی جدھر وہ سیکشن 340 CRPC کے تحت جو ہے وہ کوئی ایویڈنس پیش کرتا ہے، اپنے دفاع میں اپنے اوپر لگائے گئے الزام کے خلاف کوئی پیش کرتا ہے ایویڈنس یا کوئی وٹنس پیش کرتا ہے، تو اس میں وہ اس کا اوتھ ہوگا۔ جبکہ اس میں 342 سیکشن میں واضح طور پہ بتا دیا گیا ہے کہ اس میں کوئی اوتھ نہیں ہوگا۔ اس میں سب سیکشن 3 ہے، سیکشن 342 کا سب سیکشن 3 ہے، اس میں کوئی نہیں ہوگا۔ اس میں دو جگہ پہ 342 کے مطابق دو جگہ پہ جو ہے یہ سوالات پٹ کر سکتا ہے، جب کوئی انکوائری ہے یا ٹرائل ہے۔ تو انکوائری کا میں بتا دوں، انکوائری کدھر ہوگی؟ انکوائری جناب جب کوئی استغاثہ فائل ہوتا ہے تو مجسٹریٹ کے پاس جو انکوائری جاتی ہے یا جج کے پاس کوئی انکوائری کسی جج کے پاس ہوتی ہے، تو اس انکوائری کے دوران جو ہے وہ اس کو سوالات جو ہیں وہ پوچھے جا سکتے ہیں اور پوچھے جائیں گے، اور ٹرائل کے دوران پوچھے جائیں گے۔ تو میں چونکہ ٹرائل پہ یہ لیکچر سیریز چل رہی ہے تو ٹرائل کی بات کروں گا کہ ٹرائل میں وہ سوالات پوچھے جائیں گے۔ اس پہ 2011 PCRLJ 778 ہے ایک کیس لا، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو بھی ایویڈنس، جو بھی انکریمینیٹنگ ایویڈنس، کوئی بھی ایسا ایویڈنس جو اسے مجرم ثابت کر رہا ہے، اسے اس کے اوپر لگائے گئے الزام کو ثابت کر رہا ہے کہ یہ جرم اس نے کیا ہے، اس کو 342 کے سوالات میں، کویسچنز میں لانا بہت ضروری ہے۔ کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس اس کے خلاف پیش کیا گیا ہے، جج اس سوالات میں یہ سوال ضرور شامل کرے گا کہ یہ ڈاکومنٹری ایویڈنس کیوں شامل کیا گیا ہے، اس کو تم کیسے ڈینائی کرو گے؟ کوئی دوسرا جو گواہ ہے وہ پیش کیا گیا ہے تو وہ پوچھے گا تم اس بارے میں کیا کہو گے؟ تمہارے اوپر یہ الزام لگایا گیا ہے اور اس کے اوپر یہ تمام ثبوت ہیں، اس کے بارے میں تمام تر سوالات، ہر ایویڈنس کے بارے میں سوال جو اس میں شامل کیا جائے گا۔ یہ کیس لا کہتا ہے 2011 PCRLJ 778۔ اس میں آگے ایک اور کیس لا ہے 2011 CMR 272۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ
وہ جو ہوگی سے از the statement of accused under section 342 CRPC is not necessarily to be accepted as whole because it cannot be equated with a confessional statement. یعنی یہ confessional statement کے برابر اس کو نہیں گنا جائے گا. اور اس کے آگے پھر لکھا ہوگا statement where right of private defense is claimed cannot be dubbed as. مطلب اس کیس لا یہ جو کیس لا میں نے بتایا 2011 CMR 872 اس میں یہ بتایا گیا ہے اس کیس لا میں کہ آپ اس کو کنفیشنل سٹیٹمنٹ کے طور پہ نہیں لے سکتے. تو یہ تھا آج کا ایک چھوٹا سا لیکچر سیکشن 342 کے اوپر کہ جو سوالات کیے جاتے ہیں. یہ تقریباً مکمل ہو گیا. اس کے بعد دونوں وکلاء اپنے دلائل دیتے ہیں، آرگومنٹس کرتے ہیں اور اس کے بعد عدالت فیصلہ سنا دیتی ہے. یہ ہماری جو ہے وہ لیکچر سیریز ایک ٹرائل کے اوپر مختصر سی لیکچر سیریز تھی جو کہ ختم ہو گئی ہے. اور اس کے بعد میں اگلے لیکچر میں کوشش کروں گا کہ تفصیل کے ساتھ جو ٹرائل میں دو چیزیں ہیں، ایک آرٹ آف کراس ایگزامینیشن ہے اور ایک فریمنگ آف چارج ہے. میں ان دونوں پہ علیحدہ علیحدہ لیکچرز نیکسٹ کوشش کروں گا کہ آرٹ آف کراس ایگزامینیشن پہ میں بات کروں. آج آپ لوگوں کی زحمتوں کو تمام کرتے ہیں. آپ کا وقت دینے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.